من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله ما لعبد المؤمن إذا قبضت سيفه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. واجب احترام قابل ذیشان برادران اسلام، میرے عزیز ساتھی بزرگوں، ہم سب یہاں پر جمع ہوئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے بھائی جناب محترم محتشم معظم مکرم جناب ثناء اللہ صاحب، ان کے بیٹے حماد اللہ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ثناء اللہ صاحب کا جو جوان سال بیٹا دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو ان کی جدائی پر جو صدمہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو بزرگوں، شریعت مطہرہ کی تعلیم بھی ہمیں یہی ہے کہ اگر کوئی غم، حادثہ، پریشانی، کسی قسم کی تکلیف آدمی کو پہنچے اس پہ صبر کرے، اور صبر پر اجر کا وعدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر عطا فرمائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دے گا، اتنا اجر دے گا جس کا کوئی شمار نہیں ہوگا. اس لیے اگر کوئی صدمہ، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد، چھوٹا یا بڑا جو بھی ہو، اس پہ صبر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر پر اجر و ثواب بھی عطا کرے گا اور اپنی جنت اور جنت کی نعمتیں بھی عطا کرے گا. میں نے حدیث واقعہ پڑھی خطبے کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت سیفہ من اہل الدنیا. فرمایا جب میں مومن بندے کی کوئی عزیز اور محبوب چیز دنیا سے اٹھا لیتا. عزیز اور محبوب چیز کیا ہے؟
اس کی اولاد میں سے کسی کو اٹھا لیا، یا باپ کو اٹھا لیا، یا ماں کو اٹھا لیا، یا کسی اور شخص کو جو اس کو عزیز اور محبوب تھا اس کو میں نے اٹھا لیا، یعنی اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس کی وفات اور انتقال ہو گیا۔ فرمایا سنہ تاسابہ، پھر یہ بندہ ثواب کا طلبگار بنا، پھر یہ بندہ ثواب کا طلبگار بنا۔ مطلب کیا؟ اس نے صبر کیا، اے اللہ تیرا جو فیصلہ میں اس پہ راضی ہوں، جیسے تیری رضا اس طرح میری رضا ہے، جو تو نے فیصلہ کر دیا میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ تو نے میرا بیٹا لے لیا، تیری امانت تھی میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ تو نے میری بیٹی کو اٹھا لیا، تیری امانت تھی میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ تو نے میرے باپ کو اٹھا لیا، وہ تیری امانت تھی میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ تو نے میری ماں کو اٹھا لیا، وہ تیری امانت تھی، تو نے اس کو اپنے پاس واپس بلا لیا، میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ تو نے میرے بھائی کو جو مجھے بڑا عزیز اور محبوب تھا اس کو اپنے پاس بلا لیا، وہ تیری امانت تھی، میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ تو نے میری بہن کو جس سے مجھے بڑی محبت اور پیار تھا اور اس کو تو نے اپنے پاس بلا لیا، تیری امانت تھی، میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی عزیز اور محبوب چیز کے جانے پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، فرما اس کا بدلہ صرف اور صرف کیا ہے؟ فرما الا الجنہ، میں اس بندے کو اس کے بدلے میں جنت عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جنت کا۔ اگر بیٹا چلا گیا صبر کرو گے جنت ملے گی، اگر بیٹی چلی گئی صبر کرو گے جنت ملے گی، اگر باپ فوت ہو گیا صبر کرو گے جنت ملے گی، اگر ماں فوت ہو گئی صبر کرو گے جنت ملے گی، اگر بھائی بہنوں میں سے کوئی فوت ہو گیا صبر کرو گے جنت ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ دنیا کے کسی فرد کا وعدہ نہیں۔ ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں، ہم کسی سے عہد کرتے ہیں، عہد شکنی کر جاتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کوئی قول و قرار کرتے ہیں، اس کے خلاف کر جاتے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے بندے مومن کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ جو عہد کرتا ہے کبھی عہد شکنی نہیں کرتا۔ اپنے بندے کے ساتھ جو قول و قرار کر لیتا ہے اللہ کبھی اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر پر جنت کا وعدہ کر لیا۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، میں عام لوگوں کو کہتا ہوں اگر کوئی صدمہ آ جائے صبر کرنا ہے، اگر کوئی تکلیف آ جائے صبر کرنا ہے، اگر کوئی مصیبت آ جائے صبر کرنا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے، اگر کوئی دکھ درد آ جائے ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ اس صبر کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے۔ تو جسے واقعہ میں آتا ہے نا، فرمایا مومن کا بھی عجیب حال ہے، بندہ مومن کا بھی عجیب حال ہے۔ اگر اس کو کچھ نہیں ملا صبر کرتا ہے، صبر پر بھی جنت کا وعدہ ہے، اور اگر اس کو کچھ ملا شکر کرتا ہے، شکر پر بھی جنت کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو کس طرح اپنی عطا کے ساتھ نوازا۔ صبر کرو گے جنت ملے گی، شکر کرو گے جنت ملے گی۔ ہر حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اس کو جنت عطا کرے۔ اس لیے میرے دوست اگر مصائب آ جائیں، تکالیف آ جائیں، پریشانی آ جائیں، دکھ درد آ جائیں تو اس پہ آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ اب اللہ صاحب کا جوان بیٹا فوت ہوا، اب صبر کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی رونا بھی چھوڑ، ہاں گرے بال نہیں پھاڑنا، اپنے چہرے کو نہیں نوچنا اور ماتم نہیں کرنا اور اپنا نواز کے ساتھ چیخو پکار نہیں کرنی، اس سے منع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی القاسم کان ابی سیف الکان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو سیف لوہار کے گھر گئے۔ یہ ابو سیف لوہار کون تھا؟ حضرت ابراہیم جو نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی جو دایا تھی دودھ پلانے والی تھی، جو ان کی پرورش کرنے والی تھی، یہ ان کے شوہر تھے۔
وَكَانَ نَذِيرًا ابراہیم کی دایا کے شوہر تھے، ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلانے والی کے شوہر تھے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے چلے جاتے تھے، کبھی کبھی اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں بھی ساتھ لیا ابراہیم کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ ہم ابو سیف لوہار کے گھر آ گئے، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، نبی علیہ السلام ابو سیف کے گھر میں آئے اور آ کر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کرنے لگے، اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرنے لگے، ان کا بوسہ لینے لگے، ان کا بوسوں کی لاش شروع کر دیا۔ جس طرح میں اور آپ اپنے بچوں کو چوم چاٹتے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی نے اپنے بچے کے ساتھ محبت کا اظہار شروع کر دیا، ان کو چومنے لگے، چاٹنے لگے، وَشَمَّهُ، اور ان کو سونگنے لگے۔ سونگنے کا مطلب یہ ہے اپنا ناک اور اپنا چہرہ اپنے بیٹے کے چہرے پر اس طرح رکھ دیا جس طرح کسی چیز کو سونگا جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن یا حسین ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پیار کر رہے تھے، ان کا بوسہ لے رہے تھے، ان کے ساتھ بغلگیر ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اللہ کے نبی کو پیار کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی کو حسن و حسین میں سے کسی ایک کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا اور ان کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، اقرا ابن حابس کہنے لگے اے اللہ کے پیارے رسول، کیا آپ اپنے بچوں کا بوسہ بھی دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیوں پیار نہ کروں، میں تو اپنے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، میں تو اپنے نواسوں کے ساتھ بڑی کیا دل لگی کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اقرا ابن حابس، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل سے نرمی کو کھینچ لیا، اگر تیرے دل سے محبت کو کھینچ لیا، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اقرا ابن حابس نے کہا میرے 11 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کمال نہیں، یہ عیب ہے، یہ کمال نہیں، یہ عیب ہے۔ فرمایا اگر تو پیار نہیں کرتا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیرا دل بھی بن کے پتھر ہے، اور اگر دل ہوتا تو اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتا، اگر تیرا دل ہوتا تو اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتا، اگر تیرے اندر دل ہوتا تو اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا پیار کا اظہار کرتا، ان کو چومتا چاہتا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے دل کو پتھر بنا دیا میں کیا کر سکتا؟ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کی زبان کو چوسا کرتے تھے اور ان کو سون کر کے فرمایا کرتے تھے اے شہزادو مجھے آپ سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی۔ کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہیں سے مال غنیمت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اب اس کی تقسیم ہوئی، اپنے بیٹے عبداللہ کو 500 درہم، جب حضرت حسن و حسین آئے ان کو 1000 درہم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بول اٹھے، اس بات بول اٹھے، کہنے لگے اے عمر یہ کیا بات؟ یہ جس وقت مدینے کی گلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، میں نے بدر کے اندر کفار کا مقابلہ کیا، میں نے احد کے اندر کفار کا مقابلہ کیا، میں نے حنین کے اندر کفار کا مقابلہ کیا، میں جنگوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑتا رہا، لیکن جس وقت مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی آپ نے حسن و حسین کو 1000 درہم دیے اور اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سہارا لگا کر کے بیٹھتے تھے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے اور جلال میں آ گئے، چہرہ اوپر پہنچ گیا، آپ نے سہارا چھوڑ دیا، اپنے بیٹے عبداللہ کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے بیٹے عبداللہ تو حضرت
حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیرا ابا عام ابا ہے، حسن و حسین کا ابا علی مرتضیٰ ہے. تیری اماں عام اماں ہے جس کو دنیا نہیں جانتی. حسن و حسین کی اماں تو فاطمہ الزہرا ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے. اور تیرا نانا عام نانا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی. حسن و حسین کا نانا تو وہ ہے جس پر پوری دنیا درود پڑھتی ہے. اور تیری نانی تو عام نانی ہے. حسن و حسین کی نانی تو وہ ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے، خدیجہ الکبریٰ ہے. تیرا فرمایا تو میرے سینے پہ کھیلا کرتا تھا، یہ بات بتانا مقصود ہے. اے عبداللہ تو میرے سینے پہ کھیلا کرتا تھا، میں نے حسن و حسین کو اپنے نبی کے سینے پہ کھیلتا ہوا دیکھا. اور تو میرے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، میں نے حسن و حسین کو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتے ہوئے دیکھا. اور تو مجھے تلقین ہوا کرتا تھا، میں نے نبی کو دیکھا، حسن و حسین کی زبان کو چوستے ہوئے دیکھا. تو ان کا مقابلہ کر سکتا؟ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بہرحال میرے دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کے بوسے لے رہے ہیں اور ان کو سونگ رہے ہیں، اپنا چہرہ ان کے چہرے پہ رکھ دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک دوسرے موقع پہ حاضری کا موقع ملا. ثم دخلنا بعد ذلك، پھر ایک اور موقع پر ہم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی ساتھ ہے. یجود بنفسی، اس وقت نزا کی حالت کا غلبہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کیا 16 یا 17 سال ان کی، کیا 16 یا 17 مہینے ان کی عمر تھی جس وقت اللہ کے نبی گئے تو کیا دیکھا؟ ابراہیم نزا کی حالت میں ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے. جس وقت اپنے بیٹے کو موت و حیات کی کشمکش میں دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا. فرمایا فجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفا، اللہ کے نبی رونے لگے، اپنے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگے کہ میرا ایک بیٹا باقی رہ گیا تھا، اب وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے. آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے نبی رونے لگے اپنے بیٹے کی نزا کی حالت کو دیکھ کر، اپنے بیٹے کی موت و حیات کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے نبی رونے لگے. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. فقال له عبد الرحمن بن عوف وانت یا رسول اللہ. عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی عظمت شان کے خلاف ہے، یہ تو آپ کی کمال شان کے خلاف ہے. آپ بیٹے کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، آپ پر رونے سے منع فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن العوف، اے عوف کے بیٹے انہا رحمت، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ رونا رحمت ہے، فرمایا یہ رونا دل کی نرمی کی وجہ سے ہے، فرمایا تعریف قلب کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس رونے سے میں منع نہیں کرتا، میں جس رونے سے منع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر واویلا کیا جائے اور اس کے اندر چیخ و پکار کی جائے اور اس کے اندر اپنے سینے کو کوٹا جائے اور اپنے رخساروں کو پیٹا جائے. فرمایا میں اس رونے سے منع کرتا ہوں. باقی یہ جو آنسوؤں کا بہنا ہے، فرمایا انہا رحمت، یہ تو دل کی نرمی ہے، یہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں. اللہ کے نبی اس کے بعد پھر رونا شروع ہو گئے. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی وفات پر رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان العین تدمع ویحزن، فرمایا وَيَحْزَنُ قَلْبُ، فرمایا وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، فرمایا بیٹے میری آنکھیں رو رہی ہیں اور میرا دل آپ کی جدائی پر غمگین ہے، میرا دل آپ کی جدائی پر غمگین ہے. آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے. فرمایا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اے اللہ پروردگار عالم ہم اس کے باوجود اپنی زبان سے وہی بات نکالیں گے جو آپ کو پسند ہے. وہ کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اپنی زبان سے یہی کلمات نکالیں گے اے اللہ تیرا فیصلہ ہے، میں اس پہ راضی ہوں، تیری رضا ہے، تیری رضا پر میں خوش ہوں، اور تو نے بیٹا دے لیا تو میں اس پہ کیا وہ یاہو بقا نہیں کروں گا. تو پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ،
لمحزونون، اے بیٹے ابراہیم ہم تیری جدائی کی وجہ سے غمگین، ہم تیری جدائی کی وجہ سے غمگین ہیں۔ تو میرے دوست و بزرگوں، اب کیا ہے، اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، ہاں اس پہ رونا یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں باقی شور و گل کرنا، آہ و بکا کرنا، اپنا سینہ کوبی کرنا تو یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنگ کیا شہید ہونے سے ایک دن پہلے، بلکہ ایک دن کیا شام کو شہید ہوئے، صبح کو اپنی بہن زینب وہ آپ کے پاس آئی، کہنے لگی آپ کی جگہ میں اپنی جان دے دیتی ہوں لیکن آپ کو شہید نہیں ہونے دوں گی۔ بے ہوش ہو گئی، جب ہوش آیا اپنی بہن کو تسلی فرمایا اللہ سے تسلی حاصل کرو، اور بہن کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، آسمان اور زمین میں کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اللہ کے نبی کی ذات وہ ہر ایمان والے کے لیے نمونہ ہے اور تمہارے لیے بھی نمونہ ہے۔ اس لیے اپنے کیا نبی کی زندگی سے صبر، اپنے نبی کی زندگی سے صبر کا کیا صبر کا سبق حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا میں قسم دے کر کہتا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اے بہن جب میں شہید ہو جاؤں آپ نے سینہ کو بھی نہیں کرنا، آپ نے اپنے رخساروں کو نہیں پیٹنا۔ کیوں؟ میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، فرمایا جو کسی مصیبت کے موقع پر ضرب الخدود اپنے رخساروں کو پیٹے، بشکر یجوب اور اپنے گریبان کو پھاڑے، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا وہ اپنی زبان سے جہالت والے نادانی والے جملے نکالے۔ اللہ کے نبی نے صاف منع فرما دیا کہ کسی کا مرض کے موقع پر جہالت کے جملے اپنی زبان سے نہیں نکالنے، اپنے رخساروں کو نہیں پیٹنا اور اپنے سینے کو پھاڑنا نہیں۔ اس لیے حضرت زینب کو نصیحت فرمائی، فرمایا صبر کا دامن پکڑے رکھنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس وقت کوئی صدمہ، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت چھوٹی یا بڑی جو بھی پیش آ جائے اس وقت ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے انشاءاللہ اس پہ جنت کا وعدہ ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہیں ان کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔